کر دیتا ہوں۔ آج لوگ جس کے اندر ذرا شعور ہے، سارے مسلمان بلکہ میں کہوں سارے ملک کے لوگ بے چین ہیں کہ 4 جون کو کیا ہوگا، بولے بے چین ہیں، کیا رزلٹ نکلے گا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، سب پریشان ہیں۔ اور پریشان ہونے کی بات بھی ہے، فکر کرنے کی بات بھی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہم کو کرنا کیا ہے؟ خوب دعائیں کریں۔ ابھی 4 دن باقی ہیں تقریباً، خوب دعائیں کریں۔ یا اللہ، آپ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، سب کی تدبیریں، سب کا مکر و فریب، آپ کا ایک لفظ کن سے فیکون تباہ برباد ہو جائیں گے۔ کسی کی طاقت آپ کی طاقت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ آپ کی طاقت سب سے بڑی طاقت، آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہوگا، چاہے کتنے بھی تدبیریں کر لیں، کتنی بھی سازشیں کر لیں، کتنے بھی لوگ کچھ نہ کچھ کیا کر لیں، گڑبڑی کر لیں، ہوشیاری کر لیں، دھوکے سے کام لے لیں، یا اللہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ ہر فرض نماز کے بعد اور ہو سکا تو تہجد میں اٹھ کر دعا کیجئے، یا اللہ ایسی حکومت کو لائیے جو ملک کے لیے بھی، ملت کے لیے بھی، سارے انسانوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے حق اور ساتھ دینے والی، مدد کرنے والی ہو، اور ملک کو، ملت کو فائدہ پہنچانے والی ہو۔ یہ جھوٹے ظالموں اور اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنے والے سب کو اللہ تباہ کر دے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اور آپ اپنے رب کے پاس ہاتھ اٹھا کر نام لے کر بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ پر کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کی بات کو سننے والا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، آپ نام لے کر دعا کریں۔ میں اگر یہاں آپ نام لے کر بولوں تو میرے پر آبجیکشن ہو سکتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہر فرض نماز کے بعد 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں ان ظالموں کا نام لے کر اللہ سے کہو، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ کہہ نہیں سکتے آپ لوگ، فکر نہیں ہے امت کی، فکر نہیں ہے آپ کو ملک کی، فکر نہیں ہے آپ کو انسانوں کی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، سب سے پہلا کام یہ دعا کرنا چاہیے۔ بہت سے بندے بہت لمبے عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب جو اب تک نہیں کر رہا ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ بڑے عاجزی کے ساتھ، بڑے اللہ تعالیٰ پر یقین و توکل کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے نام لے لے کر دعائیں کریں، اچھی حکومت کے لیے نام لے لے کر بددعائیں کریں ظالموں کے لیے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام تو ہم لوگ کر لیے، اسباب اختیار کرنے کا جو تھا الحمدللہ اس کے لیے سب لوگوں نے، علماء نے، دعوت کے ساتھیوں نے، داعین نے، مبلغین نے، سماجی کارکن نے، جو جسے جسے کرنا ہے طاقت تھی وہ سب اپنے اختیار جتنا تھا، جتنا کوشش کر سکتے تھے کرے اسباب، سمجھے؟ دعا بھی ہو گئی، دوا بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھیے۔ لوگوں کے ایسے ویسے باتوں کو سن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی۔ حدیث قدسی کیا ہے کبھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ میں میرے بندے کے ساتھ ویسا فیصلہ کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ وہ گمان رکھتا ہے۔ اچھا خیال رکھو، اچھی امید رکھو، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اللہ کی ذات سے امید اچھی رکھو۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، خدا نہ خواستہ ہمارے دعاؤں کے خلاف، ہماری کوششوں کے خلاف، ہمارے گمان و یقین کے خلاف بھی نتیجہ آتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، واولے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبرانا، مایوس ہو جانا ایک کافروں کی علامت ہے۔ ہمارے لیے حضرت ابراہیم کے اس واقعے میں سبق ملتا ہے، جب آگ کو اللہ کے طرف سے حکم ہوا تو جلاتی ہے، نہیں تو نہیں جلاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا حال یہی ہے۔
کائنات کی ہر چیز کا یہی حال ہے، فائدہ بھی اسی وقت پہنچائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، نقصان بھی اسی وقت پہنچائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ لوگ بھی جو ہماری دعاؤں کے خلاف، ہمارے گمان کے خلاف، ہماری کوششوں کے خلاف خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ، کروڑ مرتبہ، اربوں مرتبہ کہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ آ گئے تو کیا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بھی نقصان اسی وقت پہنچا سکتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ حالات بدلنا چاہتے ہیں تو ہمارے اعمال بدلو، حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اعمال بدلو۔ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اور دعاؤں میں اثر چاہیے تھا، سوچو کہ اور ہمارے لیے کوشش کرنا چاہیے تھا، سوچو کہ تقدیر کا یہی فیصلہ ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہم اپنے اعمال کو برے اعمال سے اچھے اعمال کی طرف، ہماری بدعملیوں کو اچھے عمل کے ساتھ بدلیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہی انسانوں کے دل کو برائی سے اچھائی کی طرف بدل دیں گے۔ اس لیے نتیجہ جو بھی آئے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے موافقت میں آ گیا تو شور و غل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، حد سے زیادہ خوشی منانے میں جا کر مخالفین کو ٹھیس پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہماری دعاؤں کو تو نے قبول کر لیا، ہماری کوششوں کو تو نے قبول کر لیا۔ یا اللہ ہمارے گمان کے مطابق آپ کا فیصلہ آ گیا، آپ کی ذات بڑی دینے والی ہے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اگر اس کے خلاف ہو گئے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھو کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی ہلتا نہیں ہے، پتا بھی ہلتا نہیں ہے، سمجھے؟ تو یہ لوگ ہم کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ انہوں نقصان پہنچاتے ہیں کر کے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو، جھوٹ کو چھوڑ دو، دھوکے کو چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو، بے شرمی کو چھوڑ دو، بے پردگی کو چھوڑ دو، بے نمازی کے عمل کو چھوڑ دو، نمازی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، حالات کو اعمال کو سدھار لو، انشاءاللہ حالات آج نہیں تو کل سدھر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا انشاءاللہ بقیہ حصہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔